ریاض صاحب، جب سے یہ فیصلہ ہے ہم نے دیکھا ہے کہ پریس کانفرنسز کی اور میڈیا ٹاک کی بھرمار ہے. کہیں کہا جا رہا ہے کہ آئین ری رائٹ ہوا اور کہیں کہا جا رہا ہے کہ آئین و قانون کی بالادستی ہوئی اور اچھا فیصلہ آیا. کیا کہیں گے آپ؟ آئین ری رائٹ کرنے کی بات نون لیگ بہت زیادہ کر رہی ہے اس میں، اور ان کے ترجمان بھی یہی کہہ رہے ہیں. میرے خیال میں آئین ری رائٹ کیا الیکشن کمیشن نے. سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا جی نشان آپ سے ہم لے رہے ہیں کیونکہ آپ کے انٹرا پارٹی الیکشنز ٹھیک نہیں ہوئے تھے، اور نشان یہ پہلی دفعہ واپس نہیں ہوا اس ملک میں، یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. بالکل. آپ آج ذرائع کے حوالے سے مجھے نہیں سمجھ آ رہی دی آل پاورفل سکندر سلطان راجہ صاحب خود کہاں ہیں؟ مدت ہوگی مجھے انہیں دیکھے ہوئے. میری بڑی خواہش ہے کہ آ کے وہ فارم 47 کی بھی 45 کی بھی اتنی کنٹروورسی رہی، لیکن وہ بالکل ذرائع کے حوالے سے آج بھی خبریں چلوائی جا رہی ہیں کہ جی ہم نے تو آج بھی ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے پی ٹی آئی. بھائی موجود ہے، جب اس کو آپ تسلیم کرتے تھے پولیٹیکل پارٹی ہے تو آپ کو اس کو کوئی اور نشان الاٹ کر دینا چاہیے تھا کہ یہ جی یہ تو چونکہ آپ کو نہیں مل سکتا، آپ کا نشان تھا ہم یہ دے رہے ہیں. آپ نے تو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے سرکمسٹینشل ایویڈنس پہ بات کی ہے کہ اس وقت جو ہو رہا تھا یہی تو ہم بات کر رہے تھے کہ کس کو نہیں پتا تھا جب قاضی صاحب اس طرح کی کوئی بات کرتے تھے کہ جی آئین اور قانون. اور میں یہ بھی میں نے سنا ہے کہ جی وہ آئین اور قانون ری رائٹ کرنے والے چلے گئے سارے، ریٹائر ہو گئے. جب قاضی صاحب آئے نا تو یہی ہمیں سننے کو ملتا تھا جی آل پاورفل قاضی صاحب بھی آ گئے ہیں، اب وہ نہیں ہوگا، نہ نظریہ ضرورت آئے گا نہ کچھ اور ہوگا. آج پھر اس کو نظریہ ضرورت قرار دیا جا رہا ہے اس فیصلے کو جس کو. اچھا قاضی صاحب بھی انہوں نے کہاں تک گئے ہیں؟ انہوں نے اس طرح سے مخالفت نہیں کی اس کی. پی ٹی آئی کے تو وہ بھی حق میں نظر آ رہے ہیں مجھے اپنی وہ اختلافی نوٹ میں بھی. بات سمپل ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، آج اس زیادتی. اور دوسرا سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کو بھی ریکٹیفائی کیا ہے جو بلا چھیننے والا تھا، کہ اس میں بڑے آسانی سے وضاحت کی جا سکتی تھی کہ بھائی یہ انتخابی نشان ہم لے رہے ہیں لیکن یہ ایز پولیٹیکل پارٹی اپنا وجود برقرار رکھے گی. اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کوئی بدنیتی تھی اس فیصلے میں، اس لیے وضاحت نہیں کی گئی، لیکن وہ ایک غلطی ہوئی. لیکن ایسا ابہام ہمارے ہر فیصلے میں رکھا جاتا ہے. نہیں، دوسرا میں اس کو اگر مطلب وہ یہ دے دوں ان کو کہ جی وہ اس لیے انہوں نے یہ ضروری نہیں سمجھا اس کو وضاحت کرنا کہ آئین میں یہ کہاں لکھا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا اگر وہ انتخابی نشان لے لیا گیا ہے تو اس کے بعد وہ پارٹی بطور پارٹی الیکشن نہیں لڑ سکتی. تو جو حالات تھے اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ نے. یہی فیصلہ ہونا چاہیے تھا، اور سچی بات ہے مجھے امید نہیں تھی اس فیصلے کی. میں بالکل اس کا اعتراف کر رہا ہوں کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ فیصلہ نہیں آ سکے گا پی ٹی آئی کے حق میں. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں مطلب صاحب آپ کی امیدوں کے برعکس فیصلہ آیا. یقیناً پی ٹی آئی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوش نصیب ہے اس فیصلے کے حوالے سے کہ یہ ججوں کی میجورٹی نے اس کو جا کے کہا کہ جی پی ٹی آئی کے ساتھ بنیادی طور پہ کہا نا زیادتی ہوئی تھی، اس کا ازالہ کیا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے یہ اچھا فیصلہ. پی ٹی آئی کو یہ سوچنا چاہیے کہ ریمیڈی ہوئی ہے ان کے لیے، مطلب وہ جو بالکل ہی ان کو دبایا ہوا تھا، آؤٹ کیا ہوا تھا، ان کو بالکل لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کسی عدالت سے بھی کوئی فیصلہ ان کے حق میں گا، اس حوالے سے تو یہ ان کے لیے بہت پازیٹیو چیز ہوئی ہے. میں نے عرض کی تھی الیکشنز کے فوراً بعد بھی عرض کیا تھا کہ یہ رولز آف بزنس طے کر لیں سارے ادارے مل کے. ایک چیزیں کہ چلیں یہ ایک ہو گیا، آپ نے وہ ایک پارٹی کو دبانا تھا، آپ نے دبا لیا، اس کے ریزلٹس جس طرح سے آپ چاہ رہے تھے اس طرح سے نہیں آئے، اس کے باوجود آپ نے کرٹیل کر لیا، ٹھیک ہے ہو گیا وہ. لیکن میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ یہ طے کر لیں کہ چلیں جی چونکہ آئی ایم ایف کے پاس بھی جانا ہے، معیشت مشکل میں ہے، ہم 2 سال میں پھر الیکشنز کے لیے چلے جائیں گے. سارے بیٹھ کے اگر طے کر لیں تو کوئی اس پہ روکے گا نہیں نا، بڑی آسانی سے آپ یہ فیصلے کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ مسئلہ وہی ہوتا ہے کہ جو ہم چونکہ اقتدار میں ہمیں آئے نہیں بلکہ دے دیا گیا ہمیں اقتدار. ایم کیو ایم دیکھ لینا ماشاءاللہ، ایم کیو ایم پاکستان مطلب ساری سیٹیں ہی ان کو جس طرح سے دی گئیں وہ سب کو پتا ہے. چلیں باقی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این تو کچھ سیٹیں جیت کے بھی آئے ہوئے ہیں نا اپنی، یہ نہیں ہے کہ ساری ان کو اسی طرح دے دی گئیں. یہ چیزیں سٹیبلٹی کی طرف جانی چاہیے. اب پی ٹی آئی ظاہر ہے ان کا جو موڈ لگ رہا ہے، جس طرح کی باتیں آج انہوں نے کی ہیں، وہ یہ لگ رہا ہے کہ جی یہ تو چلے ہم نے لے لیا نا، یہ مخصوص نشستیں تو ہماری ہو گئیں، اب
ہمارے حق میں فیصلہ آ گیا، ہم فارم 45 کی طرف جائیں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، یہ فارم 47 پہ سارے فیصلے ہوئے ہیں، اس لیے وہ فوری تو مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ کوئی 2 قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار مجھے نظر نہیں آ رہے۔ اس کے باوجود کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شاید ہمیں نظر نہیں آ رہی، جو ہم دیکھ نہیں پا رہے، وہ کچھ بیک گراؤنڈ میں شاید چل رہی ہیں چیزیں، اور چل رہی ہوتی ہیں ہمیشہ۔ یہ ممکن نہیں ہوتا نا کہ جب آل پاورفل عمران خان صاحب تھے اور وہ کہتے تھے کہ جی میرا تو متبادل بھی کوئی نہیں ہے، کس کو لائیں گے، اس وقت بھی کچھ چیزیں تو چل رہی تھی بیک گراؤنڈ میں، اور پھر اس کے نتائج ہم نے دیکھ لیے۔ تو مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی چل رہی ہیں، شاید کوئی ایسی سیٹلمنٹ ان نیئر فیوچر ہو جائے اور چیزیں ٹھیک کرنے کی طرف جایا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ ضروری، جس کو فیصل بار بار اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اس ملک کی نوجوان نسل بہت مایوس ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھئی جس کو بھی ووٹ ڈالا ہے انہوں نے، جب ان کو رزلٹ نہیں ملتا، اور اسپیشلی آپ کو پتا نوجوان میں غصہ زیادہ ہوتا ہے، وہ کہیں نکلنا ہوتا ہے، یہ تو اللہ کا کرم ابھی تک وہ غصہ اس طرح سے کہیں نہیں نکلا، تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم کیوں اس چیز کا انتظار کریں کہ ان کا کہیں غصہ نکلے۔ یہ بجٹ پہ ہی نکلا ہے، نہیں نکلنا چاہیے، ورنہ دیکھیں نا کینیا میں کیا ہوا کہ وہ واپس بھی لے لیا بل ٹیکسوں والا، اس کے باوجود لوگ سڑکوں پہ ہیں، اور پھر وہ گورنمنٹ ساری سیک کرنی پڑی پریزیڈنٹ کو، 2-4 وزیر چھوڑ کے۔ تو وہ سچویشن نہیں آنی چاہیے، کیونکہ ایسی سچویشن ملکوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی، اور ہم آلریڈی بہت زیادہ کرائسس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب کے سوچنے کی بات ہے، یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی یا کسی ایک ادارے کے سوچنے کی بات نہیں ہے۔ بالکل ایاز صاحب، یہ تو ہم ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ ڈسکشن سے اور ایک پیج پر آ کے چیزیں سالو کی جا سکے، ملک کے لیے بہتر ہے اور ان پارٹیز کے لیے بھی۔ بریک سے پہلے ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی جو کہ مخصوص نشستیں ملنے کے بعد اب ایک مضبوط جماعت سمجھی جا رکھی ہے پارلیمنٹ میں، اس کے بعد اب حکومتی اتحاد پر اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ نوید صاحب، کچھ دیر پہلے جیسے کہ عامر صاحب نے کہا کہ یہ فیصلہ تو وہ تھا کہ گڈ ٹو سی یو، آپ ایک تو اس پر روشنی ڈالیں، اور دوسرا یہ کہ اگر ٹف ٹائم فیس کرنا پڑتا ہے حکومت کو، تو کیا اس میں سیاسی استحکام کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو برقرار رکھا جا سکے گا؟ اچھا دعا، سب سے پہلے ایک چیز جو فیصل نے پچھلے اپنے سیگمنٹ میں بات کی تھی کہ میں کچھ زیادہ کہہ گیا کہ جی اس سے عدلیہ پہ عوام کا اعتماد بحال ہوگا، تو اس کے پیچھے جو ایاز خان صاحب نے بات کی تھی کہ ہم ایکسپیکٹ نہیں یہ کر رہے تھے کہ اس طرح کا فیصلہ آئے گا، ہم تو ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ جیسے الیکشن سے پہلے میراتھن پروسیڈنگ ہو کے اور الیکشن سے پہلے جو ہے وہ تھوک کے حساب سے سزائیں دی جا رہی تھیں، تو ہم تو اس طرح کا کچھ فیصلہ جو ہے ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور اس پروگرام میں ہی کہا گیا تھا کہ جی زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ واپس جو ہے سپریم کورٹ